إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحهم اللهم أصلحهم اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا
فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، لا ضالين ولا مضلين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حتى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، صرف قلوبنا إلى طاعتك، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات
قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أعيننا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعصمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رضانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وبارك لنا في ازواجنا وذرياتنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ارحم امة حبيبك ارحم امة حبيبك واغفر لامة حبيبك واغفر لامة حبيبك. اللهم تجاوز عن امة حبيبك اللهم تجاوز عن امة حبيبك اللهم تجاوز عن امة حبيبك. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اهد العرب والعجم اللهم اهد العرب والعجم اللهم احي الدين كله في العالم كله اللهم احي الدين كله في العالم كله اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ تیرے نام لینے والے ہیں تیرے پر ایمان لانے والے ہیں اور یا اللہ تجھے یا اللہ اپنا معبود سمجھنے والے ہیں اور یا اللہ تجھے اپنے ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور اپنے حالات کو درست کرنے والا تجھے ہی سمجھتے ہیں اور تجھے ہی مانتے ہیں. لیکن یا اللہ ہم قصوروار ہیں ہم گناہگار ہیں یا اللہ جتنے گناہ ہم کر چکے ہیں یا اللہ جہاں جہاں بھی ہمارے سے جو گناہ بھی ہوا ہے یا اللہ انفرادی ہے اجتماعی ہے اکیلے میں ہے مجمع میں ہے آنکھوں کے ہاتھ پیر اور یا اللہ سر سے لے کر پیر تک یا اللہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم قصوروار ہیں یا اللہ ہم اقراری ہیں اپنے جرم کے اقرار کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے سیئات کو اور ہمارے گناہوں کو حسنات سے مبدل فرما حسنات سے مبدل فرما یا اللہ جہاں جہاں بھی ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہے یا اللہ ان کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے اور آپ کے درمیان دوری اور یا اللہ بہت پیدا ہو چکا ہے یا اللہ ہمیں اپنا قریب کر دے یا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا دے یا اللہ ہمیں اپنا مقرب بنا دے اور یا اللہ وہ اور جو گناہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں آڑ ہے یا اللہ ان درمیان میں
جو آڑ ہے ان آڑ کو ختم فرما دے یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر جو سیاہی چھا چکی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اندھیرا ہے، جس اندھیرے میں یا اللہ احکامات میں کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی اور یا اللہ منکرات میں ناکامی ہمیں نظر نہیں آتی، یا اللہ اس اندھیرے کو یا اللہ نور پر مبدل فرما دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو تقوی کے نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنے تعلق سے بھر دے، اور یا اللہ یہ نور ہمارے آنکھوں میں بھی بھر دے، ہمارے کانوں میں بھی بھر دے، ہمارے زبان میں، ہمارے ہاتھ پیر میں، یا اللہ ہمارے گوشت پوست میں، ہمارے ہڈیوں میں، اور یا اللہ بدن کے یا اللہ ہر جز میں یا اللہ اس نور کو بھر دے۔ یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہم یا اللہ فرشتوں کے بد دعاؤں کے مستحق ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر کے یا اللہ فرشتوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ، اور یا اللہ ان کے دعاؤں میں بھی یا اللہ ہمارا حصہ کر دے۔ اے اللہ اپنی ذات و صفات پر ہمیں یقین نصیب فرما، ہمیں یقین نصیب فرما، ہمارے یقین میں روز بروز ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے علاوہ جتنا بھی غیر ہے ان کے تأثر کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ان سے امیدوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہر آن ہر گھڑی یا اللہ جو تیرا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا قبولیت والے صفات کے ساتھ ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ آخرت کے بنیاد پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ اپنے ذات کی طرف اور اپنے صفات کی طرف اور آخرت کی طرف اور اپنے احکامات کی طرف بلانے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ اس ایمان میں اور اس ایمان کی دعوت میں ہمیں اس سطح پر ہمیں پہنچا دے جس سطح پر پہنچ کر انسان تیرے ہاں مقبول بندہ بنتا ہے اور تو اس کو پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے۔ یا اللہ اس طرح ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہمارے عبادات میں خشوع اور خضوع ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ابھی تک عبادات میں جو ہمارے سے سستی ہوئی ہے اور جو فرائض ہمارے ذمہ ہے، واجبات ہمارے ذمہ ہے، اور یا اللہ جو بھی ہم تقصیر کر چکے ہیں، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس سے توبہ کی جو اصلی شکل ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ آئندہ کے لیے یا اللہ ہمیں اپنے عبادات کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ان عبادات کی طرف ہمیں دعوت والا بنا دے۔ یا اللہ ان صفات کے ساتھ اور یا اللہ ان خوبیوں کے ساتھ جن صفات اور خوبیوں سے عبادت میں لگنے سے اور عبادات کی طرف بلانے سے انسان تیرے ہاں مقبول بندہ بنتا ہے، اس طرح لگنا ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے بیوی بچوں کے لیے آسان فرما، تمام مسلمانوں کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ وہ علم جس علم کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور جس علم کے ذریعے سے انسان تجھے پہچانتا ہے اور تیری طاقت اور تیری قوت کو پہچانتا ہے اور مخلوق کی طاقت اور قوت کو یا اللہ تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، اور یا اللہ وہ علم جس علم کے ذریعے سے اعمال کے ذریعے سے دونوں جہانوں میں کامیابیوں کا یقین دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یا اللہ وہ علم ہمارے بچے کو نصیب فرما، مردوں کو نصیب فرما، عورتوں کو نصیب فرما، بچوں اور بچوں کو نصیب فرما، اور یا اللہ اس علم پہ کہ فضا اور ماحول ہر بستی میں بنا دے، ہر شہر میں بنا دے، ہر محلے میں بنا دے، اور یا اللہ جس علم کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر آخرت سے بھی فکری پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی رغبتیں پیدا ہوتی ہے، اور تیرے بجائے مخلوق کا خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور مخلوق سے امیدیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اعمال کے بجائے مال اور اسباب کا ذہن بنتا ہے۔ یا اللہ اس علم سے ہماری حفاظت فرما دے، ان علوم سے ہماری حفاظت فرما دے، اور جہاں جہاں بھی وہ علوم ہے یا اللہ ان کو صحیح شکلوں پر لا دے، اور یا اللہ ان کے اندر یا اللہ وہ دینی اور یا اللہ وہ اسلامی اور یا اللہ وہ اپنے رضا والے اعمال کو یا اللہ اس کے اندر زندہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم اور اپنے مہربانی سے ہمیں اپنے کتاب کا پڑھنے والا اور اس کا سیکھنے اور سکھانے والا اور تیرا نام لینے والا اور ہر موقع پر تیرے سے مانگنے والا ہمیں بنا دے، اور اس کی طرف ہمیں داعی اور دعوت دینے والا بنا دے۔ یا اللہ مسلمان کے اندر وہ اخلاق اور یا اللہ وہ صفات پیدا کرے جن صفات اور اخلاق کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے کے لیے معین اور مددگار بنتا ہے اور اس کے مال اور جان کی حفاظت کرنے والا بنتا ہے اور اس کے لیے معاون بنتا ہے، جن اعمال میں لگنے سے مسلمانوں کے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یا اللہ وہ اعمال وجود میں اور یا اللہ وہ اعمال ہمارے زندگیوں میں زندہ
فرما دے، اور جن اعمال کی وجہ سے مسلمان کا دشمن بنتا ہے اور مسلمان کو یا اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے اور مسلمان کے مال اور جان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے تو ناراض ہو کر پھر یا اللہ غیروں کو مسلمانوں پر مسلط کرتے ہیں، اور پھر غیر ان کی مالوں کو اور ان کی جانوں کو اور ان کی عزتوں کو یا اللہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس ذلت سے ہمیں نکال دے اور اس ذلت سے ہمیں بچا دے، اور وہ اعمال اور وہ اخلاق زندہ فرما دے جن اعمال اور اخلاق کی وجہ سے مسلمان کے سامنے دکھتا ہے، مسلمان کی عزت کرتا ہے، مسلمان کی مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تم کافروں پر اوپر لاتے ہو اور یا اللہ غلبہ دیتے ہو۔ یا اللہ ایسے اخلاق ہمارے اندر زندہ کر دے۔ اے اللہ تیرے رضا کے علاوہ جو بھی جذبہ ہے، مال کا جذبہ ہے، ملک کا جذبہ ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، شہرت کا جذبہ ہے، یہ ناپاک جذبات سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے، اور صرف اپنی رضا والا جذبہ ہمیں نصیب فرما دے اور اس کی طرف ہمیں دعوت دینے والا بنا دے۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے تو نے دنیا میں بھیجا، یا اللہ اسی مقصد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت کو بھی آپ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس امت کے اول طبقے نے اس مقصد کو سمجھا اور اس محنت کو سمجھا اور وہ تیرے دین کے احیاء کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے والے بنے، جن کو تو نے ذریعہ بنایا اس زمانے کے باطل کے ٹوٹنے کا اور دین کے احیاء کا۔ یا اللہ موجودہ امت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، موجودہ امت بھی یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، موجودہ امت کے لیے بھی تو نے یہی قرآن اتارا ہے۔ یا اللہ اس امت کی بھی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم بہت دور ہیں، اے اللہ تو ہمارے پر رحم فرما، جسے تو نے اس امت کے اول طبقے کو ہدایت دے کر پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ یا اللہ موجودہ امت کو بھی یا اللہ ہدایت دے کر پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، عربوں کو قبول کر دے، عجموں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے اس امت کو اندر اجتماعیت پیدا کر دے، اس امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرے۔ یا اللہ اس امت کے حکام کو، وزراء اعظام کو، عوام اور خواص کو یا اللہ ہدایت دے کر اور یا اللہ ہدایت کی محنت سے مالا مال کر کے پورے امت کو ایک جسد واحد کی طرح محنت کرنے والا بنا دے، پورے امت کے ساتھ اپنے مدد شامل حال فرما دے اور پورے امت کو پورے دنیا میں احیاء دین کے احیاء کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، جو بھی اس اجتماع میں آئے ہوئے ہیں اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اس کی طرف اچھے نظروں سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، اور یا اللہ جنہوں نے دیکھا اور جو ہوائیں ان کے بدن سے یا اللہ گزری ہے اور جو یا اللہ ان سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ پورے ملک کو اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور یا اللہ ممالک عربیہ ہیں یا اللہ ان سب کے اندر دین کو اور دین کی محنت کو اور یا اللہ اسلام اور اسلام کی محنت کو زندہ فرما دے، اور خاص کر یہ شہر اور یہ علاقہ جنہوں نے اس اجتماع کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، یا اللہ گھر گھر میں دین زندہ فرما دے، بچوں کو دیندار بنا دے، بچوں کو دیندار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں اور بچوں کو حفاظت فرما دے، مستورات کو دیندار بنا دے، ایک ایک گھر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے گھر کا نمونہ بنا دے، مسجد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما، یا اللہ دین کے نام پر جہاں جہاں پر جو بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یا اللہ جن جن ناموں پر محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کے محنتوں کو قبول فرما، ان سب کو قبولیت والے صفات کے ساتھ آراستہ فرما، ان سب کو ایک دوسرے پر اعتماد نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مکاتب قرآنیہ ہے، مدارس دینیہ ہے یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے ضروریتوں کو یا اللہ ضرورتوں کو یا اللہ اپنے غیب سے پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، تیرا ہی کام ہے، تیرا ہی دین ہے، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں یا اللہ وہ مخلوق کو دینے کے لیے ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے اپنے سے مانگنے والا بنا دے اور ہماری ضرورتوں اور ہمارے حاجتوں کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب مسلمانوں کو پورے اسلام سے اور دین کی محنت سے منور فرما دے، جتنے بھی کفار ہیں ان سب کفار کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یا اللہ وہ ان کو ہدایت دے کر ان کو
नहीं है, उनको तूने माल दिया, उनको तूने मुल्क दिया, उनको तूने इख्तियारात दिए, उनको तूने कुव्वतें दी, बजाय इसके कि तेरे दी हुई कुव्वतों की वजह से वो तुझे पहचानते और तेरे सामने झुकते और तेरे से मांगते, उन्हीं कुव्वतों की वजह से और उन्हीं माल और मुल्क और इख्तिदार की वजह से वो अपने आप को करने वाले समझते हैं और अपने आप को इलाह समझते हैं और आपके बंदे को या अल्लाह तेरे बंदों को अपने सामने झुकाना चाहते हैं और अपना मुती बनाना चाहते हैं और इनका तकब्बुर और गुरूर इस हद तक पहुंच चुका है कि उनके दिलों पर मोहर लग चुका है और उनके खत्म करने से और उनके खत्म होने से या अल्लाह इस्लाम को कुव्वत मिल सकती है और मुसलमानों को कुव्वत मिल सकती है। ए अल्लाह, जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारे इस्लाम के पीछे और हमारे मुसलमानों के पीछे, और जो हमारे मुसलमानों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, हमारे ताजिरों को, हमारे जमींदारों को, हमारे गरीब और मालदारों को, हमारे औरतों और मर्दों को, हमारे बच्चों और बच्चियों को या अल्लाह अपने जैसा बनाना चाहते हैं और ए अल्लाह हमारे हर निजाम को अपनी तरतीब पर लाना चाहते हैं और इनके इस तकब्बुर और गुरूर की वजह से वो हिदायत से महरूम है। या अल्लाह ऐसों को चुन चुन कर हलाक को बर्बाद फरमा, अपने जमीन को उनसे पाक और साफ फरमा और पूरे मुसलमानों को पूरे इस्लाम पर चलने की और इस्लाम की मेहनत के लिए सबको कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी बीमार है उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। या अल्लाह कोई आंख कान हाथ पैर या अल्लाह कोई भी बीमारी है या अल्लाह शिफा देने वाले ज़ात तू है। या अल्लाह जैसे दवा सबब है या अल्लाह, लेकिन उस सबब पर तरत्तुब तेरे ही फैसले से हो सकता है। या अल्लाह दुआ भी सबब है और दुआ भी एक बड़ा सबब है। या अल्लाह हम तेरे से मांगते हैं कि उन बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। या अल्लाह उन बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ईफों को कुव्वत के दौलत से मालामाल फरमा। या अल्लाह बे औलाद को नेक साले औलाद अता फरमा, नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनको औलाद दे चुके हैं और वो अपने औलाद के बारे में या अल्लाह परेशान है, या अल्लाह उनके रिश्तों के बारे में या अल्लाह जो परेशानियां है या अल्लाह या उनको रास्ते से दूर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं जिसकी वजह से परेशानी है, या अल्लाह उन सबको दीनदार बनाकर अपने माँ बाप के लिए और पूरे मुआशरे के लिए आंखों की ठंडक बना दे, आंखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह जितने भी बेरोजगार है उनको हलाल रोजगार नसीब फरमा। या अल्लाह जिनको दे चुके हैं या अल्लाह उनको शरीयत के मुताबिक करना उनके लिए आसान फरमा, अपने गैबी तारीफ शामिल हाल फरमा। जिन जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, कहना चाहते थे कह नहीं सके, या अल्लाह उन सब के लिए खैरों को मुकद्दर फरमा, खैरों को मुकद्दर फरमा। या अल्लाह तेरे निस्बत से आए हुए हैं, सब जमा हुए हैं यहाँ पर। या अल्लाह इसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी है, मालदार भी है, गरीब भी है, कमजोर भी है, बीमार भी है। या अल्लाह सब तेरे ही बंदे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। या अल्लाह तू अपने फजल से, अपने रहम से या अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। या अल्लाह अपने से मांगने को कबूल फरमा। या अल्लाह हर मुसलमान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम वाला बना दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहनती बना दे। जो जमातें तेरे रास्ते में निकल रही हैं या अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमा, उसूल और आदाब के साथ वक्त लगाना उनके लिए आसान फरमा, उनके घरों की हिफाजत फरमा, उनके माल और जान की हिफाजत फरमा, और जो तेरे रास्ते में निकलने के इरादे कर चुके हैं उनके लिए भी निकलना आसान फरमा। हर मुसलमान को इस मुबारक काम के लिए कबूल फरमा, अपने गैबी तारीफ शामिल हाल फरमा, हमारे इन दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या